ابھی ورلڈ وار 2 کی تباہ مکمل طور پر ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ کوریا میں ہونے والی اس جنگ میں ایک بار پھر کمیونسٹ پاورز اور کیپٹلسٹ پاورز آمنے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ جس تنازع کو ختم کرنے کے لیے کوریا کو تقسیم کیا گیا تھا، اسی تقسیم نے ایک نئی جنگ کے بیج بو دی۔ اس جنگ میں ایک طرف سوویت یونین کے اسٹالین اور چین کے ماؤ کی حکومت کی حمایت نارتھ کوریا کو حاصل تھی، جبکہ دوسری طرف امریکہ اور دیگر ڈیموکریٹک کنٹریز ساؤتھ کوریا کے ساتھ کھڑے تھے۔ 1950 سے 1953 تک جاری رہنے والی اس خونریز جنگ میں لاکھوں کوریائی باشندے مارے گئے، لیکن حاصل کچھ بھی نہ ہوا۔ نہ کوریا کی تقسیم ختم ہوئی اور نہ ہی کوئی بڑا سیاسی مسئلہ حل ہوا۔ البتہ اس جنگ نے عام کوریائی عوام کی زندگی کو مزید بدتر بنا دیا تھا۔ کوریا چین اور جاپان کے درمیان واقع ایک چھوٹا سا ملک ہے۔ اس کا نام قدیم گوریو سلطنت سے لیا گیا، جو 918 عیسوی سے لے کر 1392 عیسوی تک قائم رہی۔ اس کے بعد جوسن ڈائنیسٹی حکومت آیا، جس نے تقریباً 500 سال تک اس خطے پر حکمرانی کی، اور 1897 میں اس ملک کا نام کوریا رکھا گیا۔ کالونائزیشن کے دور میں جاپان تیزی سے پاورفل ہوتا گیا، اور 1910 میں انیکسیشن ٹریٹی کے بعد اس نے کوریا کو اپنا غلام بنا لیا۔ 1910 سے 1945 تک، یعنی دوسری جنگ عظیم میں جاپان کی شکست تک، کوریا جاپان کی زیر تسلط رہا۔ لاکھوں کوریائی باشندوں کو جاپان لے جا کر جبری مشقت پر لگایا گیا تھا۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران جاپان نے زبردستی بے شمار کورینز کو فوج میں بھرتی کیا، حالانکہ ان کا اس جنگ سے کوئی تعلق ہی نہ تھا۔ ان لوگوں کو نہ صرف محاذ جنگ پر لڑنا پڑتا تھا، بلکہ جاپانی فوج کے لیے مختلف خدمات بھی انجام دینی پڑتی تھی۔ اس عرصے میں کئی کورینز خواتین کو فوجی کیمپوں میں رکھا گیا، جہاں انہیں جاپانی فوجیوں کی خدمت پر مجبور کیا جاتا تھا۔ جب دوسری جنگ عظیم جاری تھی تو امریکہ اور سوویت یونین کی افواج کوریا میں جاپان کے خلاف لڑ رہی تھی۔ اسی دوران امریکہ نے ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بم گرائے، جس کے بعد جاپان نے غیر مشروط ہتھیار ڈال دی۔ جنگ کے خاتمے تک سوویت اور امریکہ افواج کوریا کے وسط تک پہنچ چکی تھی۔ اگرچہ دونوں ممالک نے مل کر دوسری جنگ عظیم جیتی، لیکن ان کے نظریات اور معاشی نظام ایک دوسرے سے بالکل مختلف تھے۔ سوویت یونین پوری دنیا میں کمیونزم پھیلانا چاہتا تھا، جبکہ امریکہ سرمایہ داری کے فروغ اور کمیونزم کو روکنے کے لیے سرگرم تھا۔ اسی وجہ سے امریکہ نہیں چاہتا تھا کہ کوریا مکمل طور پر سوویت اثر رسوخ میں چلا جائے۔ اسے خدشہ تھا کہ اگر کوریا میں کمیونزم مضبوط ہو گیا تو جاپان بھی اس کے اثر میں آ سکتا ہے، جبکہ جاپان امریکہ کے لیے ایک اہم معاشی منڈی تھا۔ چنانچہ امریکہ اور سوویت یونین نے باہمی سمجھوتے کے تحت کوریا کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیا۔ ساؤتھ کوریا امریکہ کے، جبکہ نارتھ کوریا سوویت یونین کے زیر اثر آیا۔ اگرچہ طے یہ پایا تھا کہ بعد میں دونوں طاقتیں کوریا کو آزاد کر دے گی، لیکن اسی دوران کولڈ وار کا آغاز ہو گیا۔ ان حالات میں نہ امریکہ اور نہ ہی سوویت یونین کوریا چھوڑنے پر آمادہ تھے۔ 1947 میں امریکی صدر ہیری ٹرومن نے ٹرومن ڈاکٹرائن متعارف کرائی، جس کا مقصد کمیونزم کا پھیلانا روکنا تھا۔ امریکہ نے دنیا بھر کے جمہوری ممالک کو سیاسی، معاشی اور فوجی مدد فراہم کرنے کا وعدہ کیا۔ اسی پالیسی کے تحت مارشل پلان کے ذریعے یورپ کو اربوں ڈالر کی امداد بھی دی گئی۔ نارتھ کوریا میں سوویت یونین نے کمیونسٹ نظام کو فروغ دیا، جبکہ ساؤتھ کوریا میں امریکہ نے کیپٹلسٹ نظام کی حمایت کی۔ اس تقسیم سے عام کورینز خوش نہیں تھے اور مختلف علاقوں میں بغاوتیں شروع ہو گئی۔ بعد ازاں اقوام متحدہ کی نگرانی میں ساؤتھ کوریا میں انتخابات کرائے گئی، جن میں سنگ میں نری صدر منتخب ہوئے۔ وہ امریکہ میں تعلیم یافتہ اور سرمایہ دارانہ نظام رکھنے والے رہنما تھے۔ دوسری طرف نارتھ کوریا نے انتخابات کو مسترد کر دیا اور سوویت حمایت سے کیم ایل سنگ اقتدار میں آئے۔ سنگ مینری کی حکومت نے کمیونزم کے خلاف سخت کارروائی شروع کر دی۔ بائیں بازو کے کارکنوں کو گرفتار کیا گیا اور بہت سے افراد مارے گئے۔ اس کے باوجود لوگ کوریا کی تقسیم کے خلاف احتجاج کرتے رہے۔ 1948 میں نارتھ کوریا کے جزیرے جیجو میں ایک بڑی بغاوت ہوئی۔ مقامی لوگ کوریا کی تقسیم اور جزوی انتخابات کے مخالف تھے اور کمیونسٹ نظریات کی حمایت کرتے تھے۔ 3 اپریل 1948 کو حکومت نے بغاوت کو چلنے کے لیے فوج اور پولیس تعینات کر دی اور مارشل لا نافذ کر دیا۔ اس کارروائی میں ہزاروں افراد مارے گئے، جیسے تاریخ میں جیجو میسیکر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس واقعے کے بعد نارتھ اور ساؤتھ کوریا کے درمیان کشیدگی مزید بڑھ گئی۔ دونوں حکومتیں پورے کوریا پر اپنا کنٹرول قائم کرنا چاہتی تھی۔ نارتھ کوریا کو سوویت یونین اور چین کی حمایت حاصل تھی، جبکہ ساؤتھ کوریا کے پیچھے امریکہ کھڑا تھا۔ 25 جون 1950 کو نارتھ کوریا نے ساؤتھ کوریا پر حملہ کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی کورین وار کا آغاز ہوا۔ نارتھ کوریا نے سوویت ٹینکوں اور جدید ہتھیاروں کی مدد سے 38 پیرالل لائن کراس کر کے ساؤتھ کوریا میں پیش قدمی کی۔ ابتدائی دنوں میں نارتھ کوریا کو بڑی کامیابیاں ملی،
اور اس نے سیول سمیت ساؤتھ کوریا کے بیشتر علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ جواباً اقوام متحدہ نے قرارداد 83 منظور کی، جس کے تحت 21 ممالک کی افواج ساؤتھ کوریا کی مدد کے لیے بھیجی گئی۔ امریکی جنرل ڈوگلس میکارتر کو اس اتحاد کا سربراہ مقرر کیا گیا۔ اقوام متحدہ اور امریکی افواج نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے سیول دوبارہ حاصل کر لیا اور نارتھ کوریا کو پیچھے دھکیل دیا۔ بعد میں جنگ نارتھ کوریا کے دارالحکومت پیانگ یانگ تک پہنچ گئی۔ امریکہ کی شدید بمباری سے نارتھ کوریا میں ہزاروں اسکول، ہسپتال اور لاکھوں گھر تباہ ہو گئی۔ لاکھوں شہری ہلاک ہوئے اور بہت سے لوگ زیر زمین پناہ گاہوں میں رہنے پر مجبور ہو گئے۔ چین نے اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے اپنی افواج جنگ میں شامل کر دی۔ چینی فوج کی مداخلت کے بعد اقوام متحدہ کی افواج کو پیچھے ہٹنا پڑا اور جنگ ایک مرتبہ پھر 38 پیرالل لائن کے قریب آ گئی۔ 1951 سے 1953 تک دونوں فریقوں کے درمیان کئی بڑی لڑائیاں ہوئی، جن میں ہزاروں فوجی مارے گئے۔ آخرکار اقوام متحدہ نے جنگ بندی کی کوشش شروع کی۔ 1953 میں کورین ڈی ملٹرائزڈ زون قائم کیا گیا، جو آج بھی نارتھ اور ساؤتھ کوریا کے درمیان سرحد کے طور پر موجود ہے۔ اس معاہدے کے ساتھ جنگ تو روک گئی، لیکن دونوں ممالک کے درمیان باقاعدہ امن معاہدہ نہیں ہوا۔ اس جنگ میں لاکھوں افراد جان سے گئی۔ نارتھ کوریا، ساؤتھ کوریا، چین، امریکہ اور یونائٹڈ نیشن کی افواج کو بھاری جانی نقصان اٹھانا پڑا۔ جنگ کے بعد ساؤتھ کوریا ترقی کی راہ پر گامزن ہوا اور آج دنیا کی ترقی یافتہ ممالک میں شمار ہوتا ہے۔ ٹیکنالوجی اور صنعت کے میدان میں اس نے نمایاں کامیابیاں حاصل کی۔ سیمسنگ اور ہونڈائی جیسے عالمی برانڈز اسی ملک سے تعلق رکھتے ہیں۔ دوسری طرف نارتھ کوریا آج بھی ایک سخت گیر اور بند سیاسی نظام کے تحت چل رہا ہے۔ اس کی موجودہ رہنما کم جونگ ان ہے، جو کم جونگ ایل کے بیٹے اور کم il سنگ کے پوتے ہیں۔ نارتھ کوریا کا بیرونی دنیا سے محدود رابطہ ہے اور اس کے زیادہ تر تعلقات چین کے ساتھ ہیں۔